ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے حوالے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم نے ابھی ویڈیو بھی دیکھی، کچھ نشانیوں کا یہاں ذکر ہوا، یعنی اوورآل اگر دیکھا جائے تو جو انحطاط ہے معاشرے میں اس کو بیس بنایا گیا مختلف اینگل سے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ کیا ہمیں احادیث کی روشنی میں یا قرآن پاک کی روشنی میں ایسا کوئی کلو؟ اور میرا اس سے پہلے انفیکٹ ایک سوال ہے، کیونکہ ڈسکشن آیا ہے کہ قرآن پاک میں کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہے حضرت امام مہدی کا، اور ظاہر احادیث میں ہے، تو اس بات کو کس طرح دیکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی زندہ و جاوید قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا بدستور کامل ہے۔ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نبوت آخری نبوت ہے، رسالت آخری ہے، یا تو آسمانی ہدایات کا یہ سلسلہ بھی آخری ہے۔ قرآن کریم پر میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی اور اساسی باتیں عطا فرمائی ہیں، جن کی تشریح کا اختیار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن ہی کی آیت ہے جو قرآن آپ کی نے آیت ہے، کوٹ کی وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا فرمائے وہ آپ اخذ کریں، وہ لے لیں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں آپ رک جائیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عالم انسانیت کو یہ بات بیان کر دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت و میرا اتباع اور پیروی کرو، اللہ خود بخود آپ سے محبت کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، میں یطیع رسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائی اس نے اللہ کی اطاعت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمانو، اللہ اور اللہ کے رسول کے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے ایک قدم بھی مت بڑھاؤ۔ پھر قرآن مجید میں اسی جگہ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اپنے آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ پھر قرآن کریم میں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس حکمہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک محترمہ تشریف لائیں اور یہ فرمانے لگیں، اے عبداللہ بن مسعود، آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان خواتین پر جو گدواتی ہیں یا واشمات اور مستوشمات کا لفظ آتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کو بارہا پڑھا اور اس میں یہ بات کہیں مجھے نظر نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، کیا آپ نے قرآن پڑھا؟ کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا، اور بار بار پڑھا؟ ہاں میں نے بار بار پڑھا۔ اس کے باوجود تمہیں وہاں یہ بات نظر نہیں آئی؟ تو آپ نے یہ آیت بھی پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے اس پر عمل کرو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم اساسی کتاب ہے، ہدایت ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، اور قرآن حدیث کے بغیر ہم اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک حدیث کا سہارا نہ لیں گے۔ آپ دیکھیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کی ساری تشریحات حدیث میں ملتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی ساری تشریحات بڑا اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بات قرآن میں اساسی طور پر آئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن تو ویسے بھی 6000 سے زائد علوم کا سرچشمہ کہا گیا ہے اس کو، تو ظاہر ہے، اور اٹ میکس پرفیکٹ سینس ایز ویل۔ یہ تو ایک تو اللہ نے کہا، ظاہر ہے اس کا سینس ہوگا، اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو پھر ہماری کوتاہی ہے، کم عقلی ہے۔ تو از دیٹ ٹرو کہ یہ بالکل یہ جو کی ہے وہ تو ہمیں قرآن مل گئی، اور پھر ظاہر ہے رسول پاک علیہ السلام اس کی فردر ایکسپلینیشن ہمیں دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ٹھیک،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اس میں ذکر ہے. ٹھیک ہے. اگر بظاہر ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ذکر نہیں ہے تو ہم نے ابھی تک اس کو سمجھا ہی نہیں. ٹھیک. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑی تو ہر چیز موجود ہے. جی ہاں. ٹھیک. اب اس کو سمجھنے کی دیر ہے. یہاں پر ایک یہ پوائنٹ ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں اس زمانے میں کہ اگر وہ نام لے کر ذکر کیا جاتا تو شاید اس وقت کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارات کے ذریعے ایسی چیزیں دی ہیں اور اشارات جو ہیں جیسے جیسے ہمارا علم انسان کا علم بڑھتا جائے گا وہ اشارات زیادہ واضح ہوتے چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہی شاید وجہ ہے کہ بہت سے جو قیامت کے جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اس میں سے بہت سے ذکر قرآن مجید میں ڈائریکٹ الفاظ میں نہیں ہیں. ٹھیک. جیسے حضرت مہدی علیہ السلام کا ڈائریکٹ الفاظ میں, لیکن پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا احادیث سے وہ ثابت ہو جاتا ہے, احادیث سے ثابت ہو جاتا ہے. تو یعنی اگر کیونکہ نقطہ ہم نے یہ اس لیے اٹھایا کہ اگر کسی کو کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی فلانی چیز ڈائریکٹلی قرآن میں نہیں ہے, تو علامہ صاحب یہ جیسے میں نے فرمایا عرض کیا کہ 15 شعبان 255 ہجری بروز جمعہ جی آپ کی جو ہے ولادت ہے امام مہدی علیہ السلام کے. اور میں پورا یہ بتا دوں کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ نرجس خاتون, وہ قصر روم کی تھیں, اپنا پوتی تھیں. اب آپ کا غیبت صغرا 5 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے جی, یعنی 5 سال کی سنہ امام مہدی علیہ السلام کی 260 ہجری میں, اور وہ 70 سال تک جاری رہتا ہے. اور اس کے بعد 330 ہجری میں آپ کی غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے. اب جیسا کہ قرآن میں ہمارے علماء اہل تشیع کہ آپ کے غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد واضح طور پر قرآن میں سورہ انعام کا حوالہ دیا جاتا ہے ہمارے مکتب میں, اور سورہ قدر. اب دیکھیں یہاں پہ یہ سارے مجھ سے متفق ہوں گے کہ قرآن مجید میں 1,24,000 انبیاء کے نام تو نہیں ہیں, صرف 28 کے آپ کو نام ملیں گے. تو اگر میں یہ سوال کسی مسلمان سے کروں کہ باقی انبیاء اور اس کو کیوں مانتے ہو, تو وہ تو یہی کہیں گے کہ بس بتایا ہے سرکار نے تو وہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ بے حد اہم ہے. حدیث جی بالکل سے ہٹ کے قرآن کو سمجھنا گمراہی کے زمرے میں آئے گا. ڈاکٹر صاحب لا يمكن ان نفهم القرآن بدون السنہ, قرآن کے بغیر حدیث سنت کے بغیر حدیث کو سمجھنا قرآن سنت کے بغیر حدیث کو اچھا. ممکن اور ہی نہیں ہے. ویسے بھی ورلڈلی افیئرز میں بھی عاصم صاحب اٹ میکس پرفیکٹ سینس, کیونکہ اگر کتاب موجود ہے اور تو کتابیں تو سب کے پاس موجود ہیں, ہر آدمی کتاب اٹھائے اور پی ایچ ڈی کر لے, تو ٹیچر کی تو آپ کو ڈیلی لائف میں بھی ضرورت ہے. اچھا ایک نقطہ ہے یہاں پہ, ہر مذہب میں میں آپ دونوں حضرات سے, عاصم صاحب سے, کیپٹن شفیق صاحب سے, ہر مذہب میں مسیحا کا ہمیں ذکر کسی نہ کسی حوالے سے ملتا ہے. تو اس پہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور مذاہب کے حوالے سے؟ بہت دلچسپ سوال ہے اس کا, اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ہر مذہب میں ہمیں مسیحا کا کانسیپٹ تو ملتا ہے, مگر اسلام واحد مذہب ہے جس میں ہمیں حضرت مہدی کا تصور ملتا ہے. یعنی ایک فورس ہے جو کہ ایول کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور ایک دوسری فورس ہے جو کہ کائنڈ کو یا گڈ فورسز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو مسیحا کا جو مسیحا یہ لوگ کرسچینٹی میں جو مسیحا ہے بیسیکلی وہ حضرت عیسیٰ کو ہی کہا جاتا ہے, جو ان کی سیکنڈ کمنگ ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس سے ریلیٹڈ فیکٹس جو ان کے عقائد ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جب ان کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو یہ تمام غیر عیسائیوں کا خاتمہ کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر انہی کی حکومت ہوگی. ٹھیک ہے. یہودیوں میں جو ہے وہ بلیف یہ ہے کہ جی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے. اچھا. القائم المنتظرین کا ورڈ ان کی کتابوں میں اس کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تمام غیر یہودی کا خاتمہ کر دیں گے, اور ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا جو کہ یہودیوں کی خدمت کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے بس. ٹھیک ہے. اور ہمارے مذہب کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جی ایک حدیث سے ثابت ہے, جیسا کہ دونوں حضرات نے ذکر کیا, تو اس پہ مزید تفصیل ذرا میری طرف سے اضافہ ذرا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں مگر یعنی مذاہب میں ادر دین اسلام جو مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں, ابراہیمی مذاہب ہیں, ان میں کسی نہ کسی حوالے سے ایک مسیحا کا, ایک نجات دہندہ کا, ایک ریڈیمر کا ہمیں ذکر ملتا ہے. میں کیپٹن صاحب کی طرف آنا چاہوں گا, لیکن ناظرین اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ہم کچھ فیکٹس کو جو ہمیں مختلف حوالوں سے ڈیٹا ملتا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ڈسکشن کا آبجیکٹو
کسی بھی کنکلوژن پہ اس سینس میں پہنچنا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک نقطے کو صحیح مان لیں باقی سب کو غلط مان لیں دین اسلام کے حوالے سے، لیکن ہم آپ کے سامنے فیکٹس پریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے سوچ کی نئی راہیں کھول رہے ہیں۔ ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔